نماز کے اوقات اور اس کے ٹائم کے تعلق سے تین باتیں کہی جاتی ہیں کہ نماز کے اندر ایک اول وقت ہوتا ہے اور ایک آخری وقت ہوتا ہے اور ایک مکروہ وقت ہوتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی نماز کو کس حال میں اول وقت میں پڑھنا بہتر ہے اور کون سی نماز کو کس حال میں آخری وقت میں پڑھنا بہتر ہے۔ لہٰذا فقہائے احناف نے حدیث کی روشنی میں جو اجتہاد کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں اسفار مستحب ہے، یعنی فجر کی نماز میں جماعت اس وقت کی جائے جب روشنی ہر طرف پھیل جائے۔ اسی طرح سے گرمی کے موسم میں فقہائے احناف کہتے ہیں کہ ظہر کی جو جماعت ہو اس میں تاخیر کی جائے اور اس کو اس کے آخری وقت میں پڑھا جائے، اور سردی کے موسم میں فقہا کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں جلدی کی جائے، یعنی اس کو اس کے اول وقت میں ہی پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح سے سردی کے موسم میں ظہر کی جماعت میں تاخیر کرنا مستحب ہے، جبکہ موسم ابر آلود ہو اور موسم بدلی والا ہو۔ اسی طرح سے عصر کی نماز میں بھی جماعت کے اندر اس وقت تک تاخیر کرنا مستحب ہے جب تک کہ سورج کا رنگ بدل نہ جائے، یعنی عصر کی نماز کے اندر جماعت میں اس حد تک تاخیر کرنا مستحب ہے جب تک کہ سورج جو ہے وہ اپنے اصلی حالت پر رہے اور اس کے اندر تغیر پیدا نہ ہو، اس کی جو روشنی ہو وہ دھیمی نہ ہو جائے۔ لیکن اگر موسم بدلی والا ہے اور موسم ابر آلود ہے تو اس وقت جو ہے عصر کی نماز میں جلدی کی جائے گی، یعنی عصر کی جماعت جو ہے اس کے اول وقت میں ہی کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اسی طرح سے مغرب کی نماز کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ مغرب کی جماعت میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے، جتنی جلدی ہو سکے مغرب کی اذان کے بعد فوراً اس کی جماعت کی جائے، یہی بہتر ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر موسم ابر آلود ہے، موسم بدلی والا ہے، تو مغرب کی جماعت میں تھوڑا سے تاخیر کرنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز کے اندر اس کی جماعت میں رات کے 1/3 حصے تک تاخیر کرنا یہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے وتر کی نماز کے اندر اس شخص کے لیے مستحب ہے کہ وہ وتر کی نماز کو رات کے آخری حصے میں پڑھے، اگر وہ شخص یقین رکھتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ جائے گا، اور اگر کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے وتر پڑھ پائے گا کہ نہیں پڑھ پائے گا، تو اس کو پھر عشاء کے بعد ہی فوراً وتر کی نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح سے 2 فرض نمازوں کو ایک وقت کے اندر جمع کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ عذر کی وجہ سے ہو یا بغیر کسی عذر کے ہو۔ کسی بھی حالت میں 2 فرض نمازوں کو ایک وقت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ مثلا ہم کو کہیں جانا ہے تو ہم سوچیں کہ بھائی لاؤ آج جو ہے عصر کی اور مغرب کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیں، یا ظہر کی اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیں، تو احناف کے یہاں چاہے عذر ہو یا کوئی عذر نہ ہو، دونوں صورتوں میں 2 فرض نمازوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ لیکن حجاج کے تعلق سے یہ رخصت ہے، حجاج کے اوپر، حاجیوں کے اوپر یہ واجب ہے خاص طور سے کہ وہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز عرفہ کے میدان کے اندر امام کے ساتھ ظہر کے وقت میں پڑھیں، یعنی ظہر کے وقت میں ہی امام کے ساتھ عرفہ کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز ملا کر کے پڑھ لیں۔ یہ صرف حجاج کے لیے رخصت ہے، کسی عام انسان کے لیے جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے کسی بھی حالت میں یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھیں۔ اور اسی طرح سے حاجیوں کو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے اور ان کے اوپر یہ واجب کیا گیا ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ کے میدان میں اس وقت میں جس وقت وہ مزدلفہ پہنچیں اسی وقت مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیں۔ تو یہ رخصت صرف حاجیوں کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور انسان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ 2 نمازوں کو، 2 فرض نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھے۔